فرض کریں ایک بڑے سے کمرے میں ہزاروں لوگ موجود ہیں. صحیح. اور ان سب کو ایک دلچسپ کھیل کا حصہ بنایا گیا ہے. ہر شخص سے کہا جاتا ہے کہ وہ 0 سے لے کر 100 کے درمیان کوئی ایک ایسا نمبر چنے جو اس کے خیال میں باقی سب لوگوں کے چنے گئے نمبروں کی اوسط کا بالکل 2/3 ہو. مطلب اگر ہم اسے خالص ریاضی کے حوالے سے دیکھیں تو منطق یہ کہتی ہے کہ ہر کوئی یہ سوچے گا کہ باقی لوگ کم نمبر چنیں گے، اور یہ سوچتے سوچتے یعنی حساب لگاتے ہوئے وہ بالکل 0 پر پہنچ جائیں گے. بالکل ریاضی کے مطابق تو جواب 0 ہی ہونا چاہیے. لیکن کیا حقیقت میں انسان 0 چنتے ہیں؟ بالکل نہیں. اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز اسی بنیادی سوال سے ہوتا ہے. کیونکہ یہی وہ ایک خامی ہے، مطلب وہ ایک کمزوری ہے جس پر ہماری پوری عالمی معیشت، ہماری پالیسیوں اور دنیا کو سمجھنے کے پرانے ماڈلز کی بنیاد رکھی گئی ہے. یعنی یہ فرض کر لیما کہ انسان ایک ریاضی کے فارمولے کی طرح بالکل عقلی اور منطقی فیصلے کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہیں سے ساری گڑبڑ شروع ہوتی ہے. بالکل، یہ واقعی ایک بہت طاقتور نقطۂ آغاز ہے. دیکھیں، ہم دہائیوں سے دنیا کو ایک مشین کی طرح دیکھتے آئے ہیں، ایک ایسی مشین جس کے پرزے واضح اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں اور جن کے نتائج کی 100% پیشگوئی کی جا سکتی ہے. لیکن در حقیقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ تو ایک انتہائی پیچیدہ، دھندلا اور آپس میں جڑا ہوا نظام بن چکی ہے نا؟ ہاں، اور پرانے ماڈلز کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ اس پیچیدگی کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. وہ بس ایک سیدھی لکیر میں سوچتے ہیں. اور آج کی ہماری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے. ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کیا وہ پرانے ماڈلز جن پر ہم اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کو سمجھنے کے لیے انحصار کرتے آئے ہیں، کیا وہ اب مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں؟ اور اس کے لیے ہم پہلے معیشت کے ماڈلز کو دیکھیں گے، پھر مصنوعی ذہانت یعنی AI کی جو ایک بے قابو دنیا ہے اس پر بات کریں گے، اور آخر میں عالمی سیاست کے الجھے ہوئے جال سے کچھ اہم معلومات نکالنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تجزیہ دراصل ان ذہنوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو معلومات کے شور میں گم ہوئے بغیر حقائق کے پیچھے چھپے اسباب کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں. دنیا کے روایتی نظام ٹوٹ رہے ہیں، اور اس ٹوٹ پھوٹ کا مشاہدہ کرنا کسی سنسنی خیز کہانی سے کم نہیں ہے. بالکل، اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا نقطہ نظر یکسر بدلنا ہوگا. مطلب چیزوں کو الگ الگ خانوں میں یعنی ایک ڈبے کے اندر رکھ کر دیکھنے کے بجائے ہمیں ان کے درمیان موجود لنکس کو، روابط کو سمجھنا ہوگا. ہاں، کیونکہ روایتی ماڈلز ہمیں صرف ایک جامد تصویر دکھاتے ہیں، رکی ہوئی. صحیح کہا. جبکہ اصل حقیقت ان ماڈلز کے اندر چلنے والے متحرک خلیوں، انسانی رویوں اور بے شمار رابطوں میں چھپی ہوتی ہے. جب تک ہم اس الجھے ہوئے جال کو نہیں سمجھیں گے، ہم آنے والے کل کی پیشگوئی نہیں کر سکتے. تو شروعات کرتے ہیں ہماری معیشت سے، جو ہماری روزمرہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ہم ہمیشہ سے نصابی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ معیشت کو سمجھنے کے لیے سپلائی اور ڈیمانڈ کے سیدھے سادے گراف کافی ہیں. جو کہ اب بالکل غلط ثابت ہو رہا ہے. بالکل. ہمارے ذرائع میں خاص طور پر پروفیسر ڈوین فارما کی جو تحقیق ہے وہ ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والا تصور پیش کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت کوئی سیدھی سادی مشین نہیں ہے جس کے پرزے نکال کر ٹھیک کیے جا سکیں، بلکہ وہ اسے تہذیب کا میٹابولزم کہتے ہیں. ہاں، تہذیب کا میٹابولزم. یہ اصطلاح اپنے آپ میں کتنی گہری ہے نا؟ یہ ایک انتہائی شاندار تشبیہ ہے. مطلب ایک انسانی جسم کے میٹابولزم کی طرح سوچے جو خوراک کو ہضم کرتا ہے اور اسے توانائی میں بدلتا ہے. صحیح. بالکل اسی طرح ہماری عالمی معیشت ایک زندہ وجود کی طرح ہے جو قدرتی وسائل اور انسانی محنت کو خام مال کے طور پر ہضم کرتی ہے اور پھر اسے اشیاء، خدمات اور ٹیکنالوجی میں تبدیل کرتی ہے. یہ ایک مسلسل عمل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو روایتی معاشی ماڈلز دنیا بھر کے سینٹرل بینکس استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ DSG ماڈلز، وہ اس قدرتی پیچیدگی کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ معیشت کو ایک زندہ وجود کے بجائے ایک ہلنے والے گھوڑے کی طرح تصور کرتے ہیں. ہاں، ہلنے والا گھوڑا. مطلب وہ لکڑی کا کھلونا جو بس ایک ہی جگہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے اور جب تک اسے دھکا نہ لگا وہ اپنی جگہ پر رکا رہتا ہے. میں نے صحیح سمجھا. 100% درست. یہ پرانے ماڈلز اسی مفروضے پر قائم ہے کہ معیشت ہمیشہ ایک توازن یعنی ایکویلیبریم میں رہتی ہے.
ان کے مطابق یہ معاشی گھوڑا صرف اسی وقت حرکت کرتا ہے جب اسے باہر سے کوئی اچانک جھٹکا یا شوق لگتا ہے۔ جیسے کوئی عالمی وبا آ گئی، کوئی نئی ٹیکنالوجی متعارف ہو گئی یا تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ بالکل، ورنہ یہ ماڈل مانتے ہیں کہ معیشت کا تالاب بالکل پرسکون رہتا ہے، اور اس سے بھی بڑی خامی یہ ہے کہ یہ ماڈلز فرض کرتے ہیں کہ اس معیشت میں موجود ہر انسان مکمل طور پر عقلی فیصلہ کرتا ہے، اور یہاں آ کر انسانوں کو مکمل عقلی سمجھنے کی بات واقعی ایک بہت بڑا مذاق لگتی ہے۔ میں تو سوچتی ہوں اگر معاشیات صرف اکاؤنٹنگ اور انسانی رویوں کا ایک سادہ سا مجموعہ ہے تو انسانوں کو مکمل عقلی سمجھنا تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی فرض کر لے کہ ٹریفک میں سب بالکل سیدھے چلیں گے۔ ہاں، جیسے سڑک پر گاڑی چلانے والا کوئی بھی ڈرائیور کبھی غلطی نہیں کرے گا، کبھی غصے میں ہارن نہیں بجائے گا، اور ہر ڈرائیور ہمیشہ ٹریفک کے ہر قانون کی مکمل پابندی کرے گا۔ حقیقی دنیا میں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا نا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ حقیقی معیشت انتہائی پیچیدہ اور غیر متوقع ہے۔ ہمارے پاس موجود ڈیٹا بتاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 5 کروڑ یعنی 50 ملین کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور ان کے درمیان کھربوں کی تعداد میں معاہدے موجود ہیں۔ واہ، کھربوں معاہدے! تو اتنے بڑے جال کو ایک سادہ فارمولے میں کیسے قید کیا جا سکتا ہے؟ اور اس دعوے کو رد کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ دیکھیں، یہ معیشت کسی بھی طور پر یکساں نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ مہنگائی 2% پر آ گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ ایک بہت ہی گمراہ کن اور سراب پیدا کرنے والی اوسط ہے۔ وہ کیسے؟ اعداد و شمار پر غور کریں۔ پچھلے 20 سالوں میں امریکہ میں ہسپتالوں کے اخراجات میں 225% کا ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، جبکہ بالکل اسی عرصے میں ٹی وی اور الیکٹرانکس کی قیمتوں میں 15% کمی آئی ہے۔ ارے اتنا بڑا فرق! تو جب ہم ان تمام مختلف چیزوں کو ایک ڈبے میں بند کر کے ایک سادہ ریاضیاتی اوسط نکالتے ہیں تو ہم اس ساری حقیقت اور عدم مساوات کو کھو دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم واپس اپنے اس بیوٹی کانٹیسٹ گیم کی طرف چلتے ہیں جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ ہاں، وہ نمبر چننے والا گیم۔ جی، اگر سب انسان مکمل عقلی ہوتے تو حساب لگا کر 0 کا انتخاب کرتے، جسے معاشی اصطلاح میں نیش ایکویلیبریم کہا جاتا ہے۔ مطلب؟ ایک ایسا توازن جہاں سب سے بہترین منطقی فیصلہ کر لیا گیا ہو۔ صحیح۔ لیکن انسانوں نے کیا چنا؟ جب یہ تجربہ حقیقت میں ہزاروں لوگوں پر کیا گیا تو لوگوں نے 33 یا 22 جیسے نمبروں کا انتخاب کیا۔ کچھ نے تو بغیر سوچے سمجھے 100 بھی چن لیا۔ ہاں بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان منطق سے زیادہ جذبات اور اندازوں پر چلتے ہیں۔ کیا اس کی بھی کوئی معاشی اصطلاح ہے؟ جی ہاں، اسے باؤنڈڈ ریشنالٹی یا محدود عقلیت کہتے ہیں۔ باؤنڈڈ ریشنالٹی، اچھا۔ مطلب یہ کہ انسان کا دماغ کوئی سپر کمپیوٹر نہیں ہے جو ہر وقت ہر ممکنہ نفع و نقصان کا منٹوں میں حساب لگا سکے۔ انسانوں کے پاس معلومات محدود ہوتی ہیں، وقت کم ہوتا ہے، اور وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں۔ ہاں، زیادہ تر وقت تو بس دوسروں کی نقل کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے ماضی کے تجربات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جب کھربوں ڈالر کی معیشت ان محدود عقلیت والے انسانوں کے فیصلوں پر چل رہی ہو تو وہ پرسکون تالاب والی مثال اور وہ ہلنے والے گھوڑے کا ماڈل، مطلب وہ تو مکمل طور پر ناکام ہو جاتا ہے نا۔ تو پھر اگر انسان واقعی اس حد تک غیر عقلی ہے تو پھر پرانے معاشی گراف اور چارٹس تو کسی کام کے نہیں رہے؟ تو کیا اب ماہرین معاشیات ماہرین نفسیات بن گئے ہیں؟ مطلب وہ اس افراتفری کو آخر ناپتے کیسے ہیں؟ کوئی نہ کوئی نظام تو چاہیے نا۔ یہیں پر کمپلیکسٹی اکنامکس کا ایک نیا اور حیران کن تصور سامنے آتا ہے۔ چونکہ پرانے ریاضیاتی ماڈلز انسان کی خامیوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کمپلیکسٹی اکنامکس میں بند کمرے کے فارمولوں کے بجائے ایجنٹ بیسڈ ماڈلز اور جدید کمپیوٹر سیمولیشنز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایجنٹ بیسڈ ماڈلز یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے موسم کی پیشگوئی کی مثال لیں۔ کئی دہائیاں پہلے موسم کا حال پرانے نقشے اور ہوا کے دباؤ کے سادہ اندازے لگا کر بتایا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس طاقتور سپر کمپیوٹرز ہیں جو کرۂ ارض کے ہر بادل اور ہوا کی ہر لہر کو سیمولیٹ کرتے ہیں۔ کمپلیکسٹی اکنامکس بھی یہی کرتی ہے۔ ہم کمپیوٹرز کے اندر لاکھوں ورچوئل انسان، کمپنیاں اور خریدار بناتے ہیں۔ واہ، جیسے کوئی ویڈیو گیم ہو۔ بالکل، ہم ان ورچوئل ایجنٹس کو وہی غیر عقلی جذبات اور محدود سوچ دیتے ہیں جو انسانوں میں ہوتی ہے۔ پھر ہم سیمولیشن چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں۔
اسی طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی غیر عقلی حرکتیں مل کر اچانک ایک بہت بڑا معاشی بحران یا اسٹاک مارکیٹ کا کریش پیدا کر دیتی ہے۔ یہ تو واقعی ایسا ہے جیسے ہم نے معاشیات کو ایک ریاضی کے پیپر سے نکال کر ایک بہت بڑی ویڈیو گیم کی طرح سیمولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک زبردست تبدیلی ہے۔ ہاں، بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ایک قدم اور آگے لے جائیں تو ایک نیا اور بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے معاشی ماڈلز صرف انسانوں کی باؤنڈڈ ریشنالٹی یعنی محدود دماغی صلاحیت کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں تو اس عالمی معیشت کا نقشہ کیا ہوگا جب ہم اس میں انسانوں سے 1000 گنا زیادہ تیز اور مکمل طور پر عقلی مکمل طور پر عقلی اور انسانوں سے زیادہ ذہین مصنوعی ایجنٹس یعنی اے آئی کو شامل کر دیں گے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں پرانے ماڈلز کی ناکامی خوفناک حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ اے آئی کے گاڈ فادر کہلانے والے جیفری ہنٹن کی تنبیہ اس حوالے سے بہت سخت اور سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے آئی کی ترقی ایسی ہے جیسے کل ہمیں یہ پتا چلے کہ کوئی خلائی مخلوق اگلے 10 سالوں میں زمین پر حملہ کرنے والی ہے۔ اوہ، خلائی مخلوق؟ ہاں، کسی بھی عام صورتحال میں دنیا کی تمام حکومتیں متحد ہو کر اس خطرے سے نمٹنے کی تیاری کرتی، لیکن یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ڈرنے کے بجائے اس خلائی مخلوق کو خود اپنے ہاتھوں اور اپنے پیسوں سے بنا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی سرمایہ کاری تو نہیں ہے نا؟ ذرائع کے مطابق ٹیکنالوجی کی دنیا میں اے آئی کے انفراسٹرکچر پر تقریباً $1 ٹریلین کی خطیر رقم لگائی جا چکی ہے۔ $1 ٹریلین؟ بالکل۔ اب یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو کمپنیاں اربوں ڈالر ڈیٹا سینٹرز اور چپس پر لگا رہی ہیں وہ منافع بھی چاہتی ہیں، اور اس بھاری منافع کو واپس لانے کا جو واحد واضح طریقہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسانی محنت اور روزگار کو اے آئی سے بدل دیا جائے۔ ہاں، وہ سافٹ ویئر بنایا جائے جو لاکھوں لوگوں کا کام اکیلے کر لے۔ بالکل، اور ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ یہ تو بس ایک نیا صنعتی انقلاب ہے، نوکریاں ختم نہیں ہوں گی بلکہ بدل جائیں گی، لیکن مجھے تو یہ پچھلے صنعتی انقلاب جیسا بالکل نہیں لگ رہا۔ اور یہی وہ بنیادی غلطی ہے جو ہم تاریخ سے سبق سیکھنے میں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، صنعتی انقلاب میں جب بھاپ کا انجن، ٹریکٹر یا کرین ایجاد ہوئی تو وہ انسان کی جسمانی طاقت سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ضرور تھے، لیکن وہ انسان سے زیادہ ذہین نہیں تھے۔ بالکل، انسان کا ان مشینوں پر مکمل کنٹرول تھا۔ اگر کرین خراب ہوتی تو آپ اسے بند کر سکتے تھے، لیکن جب کوئی چیز آپ سے زیادہ ذہین ہو جائے، جو خود سوچ سکتی ہو اور اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو، تو اس پر روایتی کنٹرول رکھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم اسے کنٹرول کیسے کریں گے؟ جیفری ہنٹن کے مطابق اے آئی کو کنٹرول کرنے کا ہمارا موجودہ ماڈل ہی مکمل طور پر غلط ہے۔ ہم ایک خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ انسان سی ای او ہے اور اے آئی ہمارا ایک بہت ہی ذہین اسسٹنٹ ہے جسے ہم جب چاہیں نوکری سے نکال سکتے ہیں یا جس کا پلگ کھینچ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ سی ای او اور اسسٹنٹ والا ماڈل کام نہیں کرے گا تو پھر ہنٹن کیا تجویز کرتے ہیں؟ کنٹرول کا نیا تصور کیا ہے؟ ہنٹن کہتے ہیں کہ ہمیں کنٹرول کی ایک بالکل مختلف جہت کو دیکھنا ہوگا۔ وہ اسے چھوٹا بچہ اور ماں کے ماڈل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بچہ اور ماں؟ یعنی ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہوگا جہاں مصنوعی ذہانت ایک نگران کی طرح مانیٹر کرے اور انسان اس کی رہنمائی میں ویسی رہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے زیر سایہ رہتا ہے، اور ماں بچے کی ضروریات پوری کرتے ہوئے اسے کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا، ذرا رکیے، یہ تشبیہ سننے میں تو شاید دلچسپ لگے، لیکن مجھے اس سے شدید اختلاف ہے۔ بلکہ سچی بات کہوں تو یہ بہت خطرناک محسوس ہوتی ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، ایک انسان ایک حیاتیاتی ماں تو ارتقائی عمل، ہارمونز اور فطری محبت کی وجہ سے اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے نا۔ اس کے اندر ایک ممتا ہوتی ہے جو اس کے ڈی این اے میں لکھی ہے، لیکن ایک مصنوعی ذہانت کے پاس تو کوئی ڈی این اے، کوئی آکسیٹوسن ہارمون یا ہمدردی نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ وہ تو بس 0 اور 1 کے کوڈز اور الگوریدمز کا ایک بے حس مجموعہ ہے۔ ہم اس بات پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ایک مشین جسے ہم نے ماں کا درجہ دے دیا ہے وہ ہمیں اپنا بچہ سمجھ کر نقصان نہیں پہنچائے گی؟ یہ ایک انتہائی گہرا اور بالکل درست سوال ہے، اور سچائی یہ ہے کہ خود ٹیکنالوجی کی دنیا کے بڑے دماغوں کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ واقعی؟
جی، ہنٹن خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج کی دنیا میں بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں جیسے کہ میٹا، گوگل اور اوپن اے آئی، ان کے درمیان بالادستی کی جو اندھی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس میں حفاظتی اقدامات کو مسلسل اور جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مطلب صرف آگے نکلنے کی دوڑ ہے؟ بالکل، معیشت کے اسی اصول کی طرح جس کی ہم نے پہلے بات کی، اگر ایک کمپنی احتیاط کی وجہ سے اپنا کام سست کرتی ہے تو دوسری کمپنی اسے پیچھے چھوڑ دے گی، اس لیے کوئی بھی رکنا نہیں چاہتا۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہنٹن کے مطابق خطرہ اس بات کا ہے کہ اس خطرے کو اس وقت تک سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا جب تک کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا حادثہ نہ ہو جائے۔ وہ اسے اے آئی چرنوبل کا نام دیتے ہیں۔ اے آئی چرنوبل، یہ تو بہت ڈراؤنا ہے۔ یعنی جب تک کوئی بہت بڑا معلوماتی یا معاشی سانحہ نہیں ہوتا، تب تک حکومتیں اور کمپنیاں حفاظتی قواعد نہیں بنائیں گی۔ تو اس تمام بحث سے ایک بہت ہی واضح اور خوفناک نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقت، فیصلے کرنے کا اختیار اور عالمی کنٹرول، یہ سب آہستہ آہستہ حکومتوں اور پارلیمنٹ کے ہاتھ سے نکل کر ان چند ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ جو یہ الگوریدم بنا رہی ہیں۔ 100% درست۔ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں عالمی سیاست کے مشہور تجزیہ کار آئن بریمر کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ بریمر کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں طاقت کے پرانے روایتی ستون گر چکے ہیں اور ایک تیسرا نظام بن چکا ہے جسے وہ ڈیجیٹل آرڈر کہتے ہیں۔ ڈیجیٹل آرڈر۔ اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے نا کہ یہ ڈیجیٹل نظام دنیا کے کسی ملک کی حکومت کے پاس نہیں ہے، بلکہ ان مٹھی بھر ٹیکنالوجی کمپنیوں کے پاس ہے۔ حکومتیں اب یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ دنیا بھر میں معلومات کیسے پھیلیں گی۔ اور بریمر نے اس کی جو مثالیں دی ہیں وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ اگر ہم یوکرین جنگ کی مثال لیں تو جب جنگ شروع ہوئی، یوکرین کا فضائی دفاع اور ان کا مواصلاتی نظام کسی سپر پاور ملک یا نیٹو نے نہیں بچایا تھا۔ تو کس نے بچایا؟ یہ نجی ٹیکنالوجی کمپنیاں تھیں جنہوں نے انہیں روسی ہیکر سے بچایا اور سٹارلنک جیسے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے ذریعے ان کا رابطہ بحال رکھا۔ بالکل۔ اسی طرح آج کے دور میں بڑے بڑے جمہوری اداروں پر سائبر حملے، انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے غلط معلومات کا پھیلاؤ، یہ سب کچھ اب ان کمپنیوں کے الگوریتھم کی مرہون منت ہے۔ یہ کمپنیاں اب صرف کوئی منافع بخش کاروبار نہیں کر رہیں، یہ دنیا کی نئی خود مختار سپر پاورز بن چکی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان تمام کڑیوں کو ملاتے ہیں تو تصویر واضح ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کمپنیاں جو اب حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہیں، دراصل عالمی سیاست کے اس پرانے ماڈل کو توڑ رہی ہیں جہاں صرف ملکوں کی سرحدوں اور ان کی فوجوں کی اہمیت تھی۔ اور اسی لیے جب ہم آج کے جیو پولیٹیکل نقشے یعنی عالمی سیاست پر نظر ڈالتے ہیں تو سب کچھ بکھرا ہوا اور پرانے ماڈلز کے بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ پرانی طرز کی سفارت کاری اور طاقت کا تصور اب کام نہیں کر رہا۔ ایان بریمر عالمی سیاست کی اس بکھرتی ہوئی حقیقت کو بڑی خوبی سے بیان کرتے ہیں۔ جی؟ ان کے مطابق اگر ہم دنیا کے سلامتی کے نظام کو دیکھیں تو وہ اب بھی بڑی حد تک یونی پولر یا یونی قطبی ہے۔ مطلب امریکہ کا غلبہ؟ جی، فوجی طاقت کے لحاظ سے امریکہ کا غلبہ اب بھی موجود ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی فوج اور بحریہ بھیجنے کی بے مثال صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن معیشت میں ایسا نہیں ہے۔ بالکل، اگر ہم معاشی اور ٹیکنالوجیکل نظام کو دیکھیں تو وہ پرانا ماڈل ٹوٹ چکا ہے اور اب دنیا ایک کثیر القطبی یعنی ملٹی پولر نظام میں تبدیل ہو چکی ہے۔ معیشت میں اب کوئی ایک سپر پاور نہیں رہی جو سب کو ڈکٹیٹ کر سکے۔ ہاں، اب امریکہ کے ساتھ ساتھ چین، یورپین یونین اور بھارت سب اپنی اپنی معاشی طاقت رکھتے ہیں اور اپنی مفادات کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور واضح مثال امریکہ اور چین کے درمیان چلنے والے تجارتی تنازعات ہیں۔ بالکل، یہ ایک زبردست مثال ہے کہ کیسے پرانے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ جب امریکہ کی جانب سے پہلی تجارتی جنگ شروع کی گئی تو پرانے ماڈلز کے مطابق چین کو ہار مان لینی چاہیے تھی۔ شروع میں وہ حیران بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے سیکھا۔ ہاں، اب وہ جوابی وار کرنا سیکھ گئے ہیں اور ان کے پاس ایسا ہتھیار ہے جو مستقبل کی معیشت کی شہرگ ہے۔ اور وہ ہتھیار ہے ریئر ارتھ معدنیات پر ان کا کنٹرول۔ یہ وہ انتہائی قیمتی معدنیات ہیں جو جدید دنیا کی ہر اہم چیز کے اندر استعمال ہوتی ہیں، ایک عام سمارٹ فون سے لے کر جدید الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں تک۔ اور سنا ہے امریکہ کے جدید لڑاکا طیاروں میں بھی۔
جی، امریکہ کے جدید ترین F-35 لڑاکا طیاروں میں بھی یہی معدنیات استعمال ہوتی ہیں۔ اور اعداد و شمار حیران کن ہے، بلکہ مغربی ممالک کے لیے تو خوفناک ہے۔ وہ کیسے؟ چین دنیا کی 60% ریئر ارتھ معدنیات زمین سے نکالتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے نا کہ وہ پوری دنیا کی 90% معدنیات کو ریفائن کر کے قابل استعمال بناتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چوک پوائنٹ ہے۔ 90%۔ یعنی اگر کل چین صرف ان معدنیات کی سپلائی پر پابندی لگا دے تو پوری دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کی فیکٹریاں راتوں رات رک سکتی ہیں۔ پرانی سفارتکاری اس قسم کی طاقت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ بالکل نہیں کر سکتی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم حقائق کو مکمل غیر جانبداری سے دیکھیں تو چین کا اپنا معاشی ماڈل بھی اندرونی طور پر سخت دباؤ اور خامیوں کا شکار ہے۔ سب کچھ ان کے حق میں بھی نہیں جا رہا۔ یہ بھی درست ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں ڈیفلیشن کا سنگین مسئلہ ہے، یعنی چیزوں کی قیمتیں گر رہی ہیں اور اس کی وجہ ان کا اوور کیپیسٹی کا بحران ہے۔ اسے آسان الفاظ میں سمجھے نا تو ان کی مقامی حکومتوں نے فیکٹریوں کو اتنی زیادہ سبسڈیز دے دی ہیں کہ انہوں نے بے تحاشا سولر پینلز، الیکٹرک گاڑیاں اور بیٹریاں بنا لی ہیں۔ اور اب انہیں خریدنے والے کم پڑ گئے۔ ہاں، جب خریدار نہیں ہوتے تو فیکٹریوں کو قیمتیں گرانی پڑتی ہیں، جس سے معیشت کا پہیہ سست ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی معاشی شرح نمو محض 4.5 سے 5% کے درمیان پھنس کر رہ گئی ہے۔ اور جب عالمی طاقتوں کے پرانے ماڈلز معاشی طور پر کمزور پڑتے ہیں نا، تو اس کا اثر دنیا کے دیگر خطوں پر بھی پڑتا ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ پر۔ بالکل۔ معروف امریکی سفارتکار نکولس بونس کے حالیہ بیانات اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ایران اور مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی کا عالمی سطح پر اتنا اثر ہے کہ اس کی وجہ سے عالمی رہنماؤں کی متوقع ملاقاتیں تک ملتوی یا تبدیل ہو گئیں۔ اور یہاں چین کا رویہ کیسا ہے؟ اب یہاں چین کا رویہ پرانے سپر پاور ماڈل سے بالکل مختلف ہے۔ چین کی توانائی کی بہت بڑی ضرورت آبنائے ہرمز سے پوری ہوتی ہے، جہاں سے اسے روزانہ 13 لاکھ بیرل تیل ملتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چین اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی عملی، فوجی یا سفارتی کردار ادا کرنے سے کتراتا ہے۔ مطلب وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتا؟ وہ پرانے سامراجی انداز میں وہاں جا کر مسئلے حل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ پس پردہ رہ کر صرف معاشی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اور جب ہم مشرق وسطیٰ کی پیچیدگی کی بات کرتے ہیں تو ممتاز ماہر معاشیات اور تجزیہ کار پروفیسر جیفری سیکس کا تجزیہ اس خطے کو سمجھنے کے روایتی مغربی ماڈل کو بالکل جڑ سے چیلنج کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سیکس کہتے ہیں کہ ہم اکثر مشرق وسطیٰ کو چھوٹے چھوٹے ملکوں کے تنازع کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن تاریخ کے مطابق اس خطے میں ہزاروں سالوں سے بنیادی طور پر 3 بڑی طاقتیں یا تہذیبیں رہی ہیں: عرب، ترک اور پارسی یعنی ایران۔ صحیح۔ ساکس کا دعویٰ ہے کہ خطے میں حالیہ دہائیوں کی تمام تر تباہی کی اصل وجہ وہ بیرونی مداخلت ہے جو اس پیچیدہ تہذیبی میٹابولزم کو سمجھے بغیر کی گئی، خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے حکومت بدلنے یعنی رجیم چینج کی کارروائیاں۔ جی ہاں، اور ساکس خاص طور پر 2011 کے CIA کے آپریشن ٹمبر سائیکامور کی مثال دیتے ہیں۔ اس آپریشن کا مقصد شام میں بشار الاسد کی حکومت کو گرانا تھا، لیکن ساکس کے مطابق بجائے جمہوریت لانے کے اس آپریشن کی وجہ سے شام میں بدترین خونریزی ہوئی۔ اور اس نے شدت پسند تنظیموں کو ابھرنے اور پھیلنے کا موقع دیا۔ بالکل۔ ساکس غزہ کی موجودہ تباہ کن صورتحال اور لبنان اور عراق میں ہونے والی مداخلتوں کو بھی اسی پرانی سامراجی سوچ کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بیرونی طاقتوں کا یہ روایتی ماڈل کہ وہ دور بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ کس خطے میں کون سی حکومت ہونی چاہیے، اب مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور صرف تباہی لا رہا ہے۔ اچھا، یہاں گفتگو میں ایک لمحے کا توقف کر کے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ پروفیسر سیکس کا یہ تجزیہ کافی سخت اور امریکی خارجہ پالیسی پر انتہائی کڑی تنقید پر مبنی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس تفصیلی جائزے کا مقصد کسی مخصوص سیاسی موقف، کسی ملک یا خارجہ پالیسی کی تائید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم صرف تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارا مقصد محض یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک ممتاز اسکالر ان پرانے جیو پولیٹیکل ماڈلز کی ناکامی کو دیکھ رہا ہے اور کیسے یہ آراء آج کل کی عالمی بحث کا حصہ بن رہی ہیں۔ ہم بس مہیا کی گئی معلومات کو ان کے اصل سیاق و سباق میں غیر جانبدارانہ انداز میں پرکھ رہے ہیں۔
جی، اور ان تمام ماہرین کے تجزیوں کو اگر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو جو عالمی منظرنامہ ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ممالک اب ان پرانے فرسودہ ماڈلز پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پرانے طرز کا سامراجی تسلط، جہاں ایک سپر پاور احکامات جاری کرتی تھی اور سب مانتے تھے، وہ دن اب گزر چکے ہیں۔ سچی بات ہے، یہ پوری صورتحال نا ایک عجیب ستم ظریفی ہے۔ ذرا اس تضاد پر غور کریں۔ یہ کتنا عجیب ہے کہ امریکہ اور چین معاشی طور پر ایک دوسرے پر سب سے زیادہ انحصار کرتے ہیں، ان کا آپس کا تجارتی حجم ریکارڈ سطح پر ہے، لیکن اسی وقت وہ ٹیکنالوجی اور مائکرو چپس کے محاذ پر ایک دوسرے کے خلاف شدید ترین کولڈ وار لڑ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے دو لوگ 3 ٹانگوں والی دوڑ یعنی 3 لیگڈ ریس میں حصہ لے رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے بندھے ہوئے ہوں، لیکن اپنی پوری طاقت لگا کر مخالف سمت میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آہا، یہ ایک انتہائی شاندار تشبیہ ہے جو اس دور کی حقیقت کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ اور اسی تضاد کی وجہ سے آج کی دنیا میں کوئی بھی تیسرا ملک مکمل طور پر کسی ایک کیمپ یا بلاک میں نہیں جانا چاہتا۔ اب ہر ملک نے ہیجنگ کی پالیسی اپنا لی ہے۔ ہیجنگ یعنی دونوں طرف راستے کھلے رکھنا؟ بالکل۔ ممالک ایک طرف تو امریکہ سے اپنی سیکیورٹی کی ضمانتیں اور جدید اسلحہ چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ چین کی بہت بڑی مارکیٹ اور سرمایہ کاری سے بھی محروم نہیں ہونا چاہتے۔ سب اپنے اپنے مفادات کو ایک ملٹی پولر دنیا کا حساب سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم معیشت، ٹیکنالوجی اور عالمی سیاست کے اس پورے تفصیلی سفر کا احاطہ کریں تو ہم ایک واضح نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ ہم انسانوں کو ایک سادہ ریاضی کے فارمولے میں قید کرنے والی پرانی معاشیات اب جواب دے چکی ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ انسان اپنے فیصلوں میں غیر عقلی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کمپلیکسٹی اکنامکس اور جدید سیمولیشنز کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ مصنوعی ذہانت انسانوں کی اس غیر عقلی فطرت کے برعکس ایک انتہائی ذہین ایجنٹ کے طور پر ہمارے روزگار اور کنٹرول کو چیلنج کر رہی ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عالمی سطح پر پرانی سیاسی اور فوجی طاقتیں اس نئے ڈیجیٹل اور کثیر القطبی نظام میں اپنا کنٹرول کھو رہی ہیں۔ پرانے نظام ٹوٹ رہے ہیں اور حقیقت بدل چکی ہے۔ اور ظاہر ہے جب پرانے نظام ٹوٹتے ہیں اور ان کی راکھ سے نیا نظام جنم لیتا ہے تو پرانے فارمولوں کے بجائے نئے سوالات کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پیچیدہ دنیا کے نئے اصول کون طے کرے گا۔ بالکل۔ اور اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک نیا، گہرا اور قدر تشویشناک سوال ابھرتا ہے جس پر سوچ وچار کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہمارے پرانے معاشی الگوریدم انسانوں کے حقیقی اور غیر عقلی رویوں کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں، اور دوسری طرف ٹیکنالوجی کمپنیوں کے بنائے ہوئے نئے الگوریدم آہستہ آہستہ ہمارے فیصلوں اور عالمی نظام کو کنٹرول کرنے لگے ہیں، تو کیا مستقبل کی دنیا کا فیصلہ اس پرانی بحث پر ہوگا کہ کس ملک کی فوج اور سرحدیں سب سے بڑی ہیں، یا پھر مستقبل کے عروج و زوال کا فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ پس کی مصنوعی ذہانت انسانی حقیقت کی پیچیدگیوں کو سب سے بہتر طریقے سے ماڈل کر کے اسے کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ یہ بلا شبہ آنے والی کئی دہائیوں کا سب سے اہم سوال ہے جو انسانی تاریخ کا رخ طے کرے گا۔ اس بدلتی ہوئی دنیا کے حوالے سے مطالعہ اور غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔ معلومات کے اس سمندر میں حقائق کو جانچنے کا یہ سفر رکنا نہیں چاہیے۔ اگلی معلوماتی نشست تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔